الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آپ حضرات نے رمضان المبارک سے متعلق قسطیں سنی ہے 3-4 مختلف اقساط کے اندر۔ یہ عنوان خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ رمضان کی تیاری کس طرح سے کر لیں، پہلے ہی سے ہم تھوڑی سی اس کی فکر کریں اور ایک ایسا لاہ عمل مرتب کریں کہ جس سے رمضان کا لمحہ لمحہ ہمارا قیمتی بن جائے۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آئے خوشیاں بھی ہو، اور پہلے سے جب تیاریاں ہیں تو اب یہ نہیں کہ بھئی وہاں جاؤ، ادھر دکانوں پہ جاؤ، ادھر جاؤ، نہیں، پہلے سے تیاری ہے تو عبادتوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ آپ شروع ہی سے مشغول ہو جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا بھی مانگتے رہیں، اردو میں مانگے، عربی میں مانگے، جو مسنون دعا ہے کہ الہ العالمین عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا۔ آج میں جو عنوان ذکر کر رہا ہوں اس کا اگرچہ رمضان مبارک کی تیاری سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اہم مضمون ہے، اور دراصل میں کسی مضمون کو لکھنے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا مضامین، تو یہ سامنے آیا، اس لیے جی چاہا کہ اسے ضرور ذکر کیا جائے۔ اور یہ مضمون عورتوں پر بہت بھاری ہوتا ہے، ابھی سننے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اس کو میں اپنے لفظوں کے بجائے حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مبارک کلمات اور مبارک الفاظ ہی میں بس پڑھ کر کے سناؤں گا، انشاءاللہ اس کا نور آپ محسوس کریں گے، لیکن یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اہم مضمون ہے، اور یک گونا ایک طرح سے اس کا تعلق ہمارے گھروں کا جو نظام ہے چونکہ اس سے ہے، تو ایک طرح سے اس کا تعلق رمضان مبارک کی تیاری سے بھی ہے۔ ابھی میں پہلے اس کو پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا تعلق رمضان مبارک کے اس سے کیسے ہے۔ سنو میرے بھائیوں اور بہنوں، غور سے سنو اور عمل کیجئے، اس پر عمل کی کوشش کیجئے، حتی الامکان جو باتیں سنی جائے آدمی پوری کوشش کرے اس پر عمل کی۔ گھروں میں جو ہمارے سامان بھرا رہتا ہے بری طریقے سے، اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہوتی، بس ہاں آئے اور بھرے، اور کوئی ہدیہ آئے، شاپنگ پہ جائے تو کہیں سے خرید کے لائے، گئے 2 چیز دکان پہ خریدنے کے لیے، کہتے ہیں کہ سیل نکلی ہے، تنزیلات ہے، تو 2-4 اور اٹھا لی۔ ارے بھائی ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت نہیں تو کیوں اٹھا لی؟ گھر کو بھر کے تشویش کا سامان کرنا ہے اس میں۔ بہرحال اس میں سنیں، آج حضرت تھانوی قدس سرہ کی پوری باتیں سناتا ہوں جو لطف آ جائے گا۔ فرمایا، گھروں میں املاک متمائز ہونی چاہیے، یعنی ملکیتیں جدا جدا ہونی چاہیے۔ یہ شوہر کی ہے، یہ بیوی کی ہے، یہ بچوں کی ہے، یہ ہدیہ فلاں بچے کو ملا، میں شرح کر رہا ہوں، یہ ہدیہ فلاں بچے کو ملا، یہ بچی کو ملا، اس کی مالک بیوی ہے، اس کی مالک ان کی امی ہے، اس کا ابا مالک ہے، وغیرہ۔ آج کل ہم لوگوں کی معاشرت اتنی اس قدر گندی ہو گئی ہے کہ کسی کے حق کی بھی پرواہ نہیں رہی، اور جہالت کی یہ حد ہے کہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ صفائی معاملات اور تمایز حقوق کا طریقہ ہمارے یہاں کا تھا، جو اب یورپ میں ہے۔ یہ حضرت کی باتیں سنا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ معاملے کی صفائی اسی کو مقتضی ہے کہ میاں بیوی کے املاک ممتاز ہوں، یعنی ملکیتیں علیحدہ علیحدہ ہوں۔ ہندوستان میں بھی یہی رواج ہو جائے تو اچھا ہے، مگر ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ گھروں میں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ چیز کسی کی ہے، کس کی ہے، اور وہ چیز کس کی۔ اس کی چیز پر وہ قابض ہے اور اس کی چیز پر یہ۔ عورت کے پاس زیور ہوتا ہے تو اس میں امتیاز نہیں کہ کون سا باپ کے گھر کا ہے اور کون سا خاوند کے گھر کا، پھر وہ عورت کی ملک کر دیا گیا یا عاریت ہے، یعنی ایسے ہی استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں میں بیچ میں شرح کروں گا، عاریت ایسے ہی دے دیا کہ بھائی استعمال کرو، شوہر نے دیا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے گھر میں اس کی تنقیح کرنا چاہے، یعنی اسے صاف ستھرا کرنا چاہے معاملے کو، کہ میری ملک کون سی اور دوسرے کی کون سی، تو اس پر بڑی انگشت نمائی ہوتی ہے، انگلیاں اٹھنے لگتی ہے، اور سارے کنبے میں بدنام کیا جاتا ہے کہ لو صاحب اپنی ذرا سی چیز فلاں شخص الگ کرتا ہے، اور اس قدر کنجوس ہے، اس قدر بخیل ہے
کہ اپنی چیز کو کسی کا ہاتھ لگنا گوارا نہیں کرتا۔ سنتے جائیے آپ حضرات، مطلب یہ کہ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ سخی وہ ہے جو بالکل بد انتظام، مغفل اور مجہول ہو، جس کو نہ اپنی ملک کی خبر ہو نہ دوسرے کی، یعنی جو احمق و بیوقوف ہے، گھر میں چیزوں کو ایسے ہی لا کے ڈال دے، کون کس کی ہے کون اس کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اب آگے سنیں، ارشاد فرمایا، پھر اس سخاوت کا لطف جب آتا ہے جب ان میں سے کوئی کھسک جائے اور ترکہ تقسیم کیا جائے، یعنی میراث تقسیم کی جائے، اس وقت میں ایک کہتا ہے یہ چیز مرنے والے نے مجھ کو دے دی تھی، ایک کہتا ہے کہ یہ چیز میت کی نہیں تھی، یہ تو میری تھی، ایک عورت کہتی ہے یہ سامان میرے باپ کے گھر کا ہے، دوسری کہتی ہے میرے باپ کے گھر کا ہے۔ اب کوئی سبیل نہیں کہ اس جھگڑے کو کس طرح طے کیا جائے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، پھر وہ جوتی پیزار ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ہنستے ہیں، اور جو کوئی خاندان بڑا مہذب ہو تو وہاں یہ جوتی پیزار یعنی مطلب جوتا بازی کہہ لیجئے وہ تو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ باتیں تہذیب اور شرافت کے خلاف ہیں، مگر دلوں میں رنجشیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، شکایتوں کی نوبت آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جیل خانہ بن جاتا ہے۔ عزیزان من سنو، حضرت تھانوی قدس سرہ نے جو بات فرمائی، عام طور پر ہمارے ہند و پاک اور بلکہ دنیا بھر میں اگر مسلمانوں کے گھروں کو جا کے دیکھو گے یہی حالت ملے گی۔ جب تک زندہ ہیں شوہر بیوی بچے تو خوب مزے کی جی رہے ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں گھر میں جو چیزیں پڑی ہے کون سی کس کی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور پورا سن لیجیے آپ، پھر میں ذرا تھوڑا کچھ مزید بتاؤں گا اپنی طرف سے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، املاک یعنی ملکیتیں متمایز جدا نہ ہونے میں دینی اور دنیاوی خرابی، فرمایا یہ تو اس معاشرت میں دنیا کی خرابی ہے، اور دین کی خرابی یہ ہے کہ دوسرے کی ملک میں بلا اجازت تصرف کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو ضامن ہوتا ہے۔ قیامت کا معاملہ بہت نازک ہے، 3 پیسے جس کے ذمے رہ جائیں گے اس کی 700 مقبول نمازیں چھین کر صاحب حق کو دلوائی جائیں گی۔ سن لو پھر سے بھائی، ارشاد فرمایا یہ تو اس معاشرت میں دنیا کی خرابی ہے، اور دین کی خرابی یہ ہے کہ دوسرے کی ملک میں بلا اجازت تصرف کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو ضامن ہوتا ہے۔ قیامت کا معاملہ بہت نازک ہے، 3 پیسے جس کے ذمے رہ جائیں گے اس کی 700 مقبول نمازیں چھین کر صاحب حق کو دلوائی جائیں گی۔ یہ کس قدر خوف کی بات ہے کہ ساری عمر نماز پڑھی ساری عمر نماز پڑھی اور قیامت میں سب چھین لی گئی۔ یہ نتیجہ ہے گول مول باتوں کا، دنیا بھی برباد کیونکہ رنجشیں پیدا ہوتی ہے جس سے سارے گھر کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی برباد کہ کی کرائی عبادت اپنے پاس نہ رہی۔ ہمارے یہاں حضرت فرماتے ہیں، ہمارے یہاں ایک شخص آئے کہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کا ترکہ موافق قواعد شریعت کے تقسیم کر دو۔ میں نے کہا بیوی کی مملوک چیزوں کی فہرست بنا کر میرے پاس لاؤ۔ سن لینا بھائی، جو حضرات سن رہے ہیں بیان اور جو خواتین سن رہی ہیں، خاص طور سے گھر کا کو ایسا برباد کر کے رکھتی ہیں، کس طرح سے برباد، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، چیزیں بھری ہوں گی لیکن معلوم نہیں کون سی کس کی ہے اور کیا ہے، بس خریداری پہ خریداری، شاپنگ پہ شاپنگ، حتیٰ کہ بچے بلوغ سے پہلے جتنی ان کی چیزیں ہیں جانتے ہو، ان میں تصرف کا بھی حق نہیں ہے ہمیں۔ جیسے چاہا اٹھا کے غریبوں کو دے دیا، نہیں دے سکتے۔ اسی لیے میں ایک نکتہ بتاتا ہوں، جب آپ بچوں کو کوئی چیز دیں تو استعمال کی نیت سے دو، اور جب کوئی ان کو دے تو اس سے وضاحت پوچھو، الا یہ کہ کسی جگہ کا خاص عرف ہو، یعنی عرف ہی یہ ہو کہ اصل میں والدین کو دیتے ہیں اور بچے کا عنوان ہوتا ہے، مگر بسا اوقات یہ نہیں ہوتا، بچے ہی کو دینا مقصود ہوتا ہے،
تو جب بچے کو دینا مقصود ہے تو پیسہ اسی کا ہے. آپ نے عقیقہ کیا اور پیسہ آنے والے بچے کو دے رہے ہیں، اور عرف وہاں کا بچے ہی کو دینا ہے، نہ کہ آپ کو دینا. تو لازم ہے کہ آپ بچے کے اس میں اس کو محفوظ کر کے رکھے. یہ نہیں کہیں گے کہ عقیقے میں تو میں نے اپنے لاکھ خرچ کیے ہیں تو یہ سب میری طرف آ رہا ہے. شادی ہوئی، دلہن کے جاننے والے، دلہا کے جاننے والے ہدایت تحائف آ رہے ہیں، بھئی کس کے لیے ہے؟ وضاحت سے پوچھو، صاف معلوم کرو کس کے لیے ہے. جی ہاں، ابھی دیکھو حضرت تھانوی کی ایک بات آتی ہے کہ چارپائی کسی نے دی، حضرت نے پوچھا کس کی ہے؟ فرمایا کہ دونوں کے استعمال کے لیے دیے. بہرحال آخرت کا معاملہ بہت اہم ہے میرے عزیزوں. جب یہ نکاح و شادی ہوتی ہے اور گھروں میں جہیز آتے ہیں، سارے گھر والے اس موٹر سائیکل پہ اور اس گاڑی میں اور اس بیڈ پر اور اس کرسی پر سارے استعمال کر رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں. اندر سے بیوی کا دل جل رہا ہے، لیکن وہ بیچاری قید ہے. کیا بولے آپ کے پاس رہتے ہوئے؟ بولے گی تو شوہر اس کا جینا دو بھر کر دے گا. لیکن جو استعمال ہو رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطرہ، مال امرئ الا بطیب خاطرہ. کسی کا مال استعمال کرنا اس کے طیب خاطر، دل کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. دل کی خوشی مہر کے معاملے میں جب معاف کراتے ہیں، میراث کے معاملے میں جب معاف کراتے ہیں، اور جہیز کے معاملے میں میرے عزیزو دل کی خوشی نہیں ہوتی. اے دنیا میں جہیز لینے والو، اے دنیا میں جہیز لینے والو، اور نکاح کے موقع پر رسمی دعوتیں کھانے اور کھلانے والو، جو یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ ہم نے کھائی ہے اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ان کو کھلائیں، اور فلاں نے کھلائی ہے تو لہذا لازم ہے ان کو کھلائیں. یہ ذمے میں واجب اور ضروری سمجھ کے دعوت ہے، یہ ممنوع ہے. اور جو جہیز دیا جا رہا ہے، جہیز لینے والے اور دینے والے، لینے والے سے کہتا ہوں کہ یہ جو دے رہا ہے تجھے، یہ مجبوری میں دے رہا ہے. کیوں؟ اس کی بیٹی کو تم قبول نہیں کرتے بغیر اگر وہ جہیز نہ دے. یہ دل کی خوشی کے بغیر ہے، جائز نہیں اس کا استعمال تمہارے لیے. جی ہاں، اور پھر اس کے لیے جا کے اس کا بینکوں سے قرضہ لینا اور فلاں اور سودی نظام سے کرنا، یہ سارا اس کے لیے، دینے والے کے لیے ممنوع ہے. ہمارا تقوی اللہ سے تعلق چھنا ہوا ہے، ورنہ وہ بیٹی ہمیں حق تعالیٰ نے دی ہے، اس کے لیے جوڑے کا انتظام وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا صحیح ربط و ضبط تو ہو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ. بہرحال 7 پیسے کے بدلے حضرت 3 پیسے جس کے ذمہ رہ جائیں گے، اس کی 700 مقبول نمازیں چھین کر صاحب حق کو دلوائی جائیں گی. آگے سنو، حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایک شخص آئے کہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کا ترکہ یعنی میراث قواعد شریعت کے موافق تقسیم کر دو. میں نے کہا بیوی کی مملوک چیزوں کی فہرست بنا کر میرے پاس لاؤ. اس سوال کے جواب میں ان کو اس قدر مصیبت ہوئی کہ پریشان ہو گئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی چیز ان کی ملک ہے اور کون سی چیز بیوی کی. میں نے کہا اس مصیبت کے ساتھ یہ جرمانہ الگ ہے کہ جس چیز میں شبہ رہے وہ سب بیوی کی ملک سمجھی جائے. سب وارثوں کو جمع کرو، سب اپنی اپنی چیزیں الگ کر لیں. جس میں شک و شبہ ہو وہ سب میت کی ملک سمجھو، اس میں میراث جاری ہوگی. چنانچہ یہی کیا اور بڑی مشکل سے ترکے کا تقسیم ہو سکا. ترکہ تقسیم بڑی مشکل سے ہو سکا. یہ بھی اس شخص کی دینداری تھی کہ مصیبت اٹھائی اور کام کر کے چھوڑا. ارشاد فرمایا غرض جیت سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سب سامان گڑبڑ رہے اور گڑبڑ رہے، اور کسی چیز میں کسی کا نام لگنا ناگوار معلوم ہوتا ہے. آج آپ گھروں میں جا کے اگر یہ بیان صرف مرد سن رہے ہیں، گھروں میں جا کے آج اس کا ذکر کرو، جبھی دیکھو کیا ہوگا. سب سے پہلے تو بیوی یہ سوچے گی کوئی سازش اور کوئی پلاننگ ہے اس کی، کیوں اس طرح سے کر رہا ہے، لگتا ہے کہیں کسی دوسری سے شادی کرنے کے چکر میں ہے، یا مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ اس طرح سے. یعنی بدگمانیاں، ان بدگمانیوں نے گھروں کے چین و سکون کو چھین کے رکھ لیا، اور تعلقات جو تھے خاندانی ان کا ستیہ ناش کر کے زندگی کو دوبھر کر دیا. سارا چین و سکون جلا کے خاکستر کر دیا ان بدگمانیوں نے. سیدھے نہیں سوچیں گی، سیدھے سوچو اور غور کرو کہ جو کچھ یہ بات میرا شوہر کہہ رہا ہے یہ در حقیقت دین، یہ عین دین ہے. اسی لیے رمضان سے پہلے میں نے جو حقوق کے معاملات کی اور صفائی کی باتیں کی تھی، میرے عزیزوں کیا اس میں یہ چیز نہیں آتی؟ اگر یہ چیز پہلے سے آپ نمٹا لو اور کر لو اور پورے گھر کے نظام کو صاف ستھرا، تو سینکڑوں چیزیں تو زائد ہی نکل کے آئیں گی. کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیوی کے لیے ہے، وہ استعمال کرے گی، اور بیوی سمجھتی ہے میرے شوہر کے لیے ہے، یہ اس کو استعمال کرے گا یا کرتا ہے کبھی کبھی.
اسی طرح وہ بیکار پڑی ہے. تو میرے پیار، ان بیکار چیزوں کو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں نکال کے 70% زیادہ اس کا اجر و ثواب کیوں نہیں لے لیتے؟ اور غریب غربا کو کوئی نئی چیزیں دینا ہی کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے. حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ پرانا کپڑا بھی کسی نے دیا اور کسی غریب کے بدن پر ہو، جب تک کہ وہ پھٹ کر ختم نہ ہو جائے، بدن سے نہ اتر جائے، اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتا ہے، اسے ثواب ملتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے بلنکٹ و کمبل، بہت سی چادریں، بہت سے برتن، بہت سے کپڑے، بہت سے صوفے اور بہت سی کاپٹیں آپ کے اعتبار سے تو پرانی ہو چکی ہے، لیکن جن غریب غربا کو آپ دو گے ان کے لیے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ عید کے موقع پہ ان کے کام آ گئی اور گھر ان کا سج گیا، رچ گیا، بس گیا، گھر سج گیا، اور دل سے ان کے دعائیں نکل رہی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون اگرچہ کچھ الگ سا ہے لیکن ایک طرح الگ نہیں ہے. رمضان سے پہلے رمضان میں ان چیزوں میں گھسو گے تو عبادت کیسے کرو گے؟ تلاوت و ذکر و اذکار کے لیے ٹائم کیسے نکالو گے؟ اور میرے پیارو، اگر میری بات سننا چاہتے ہو اور چاہتی ہو، خواتین بھی بیان سنتی ہے، تو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، گھر کے زاد و سامان کو جتنا کم سے کم ہلکا پھلکا رکھنا چاہو اتنی تمہیں راحت رہے گی. عبادت کا موقع، ذہنی یکسوئی، کام کم. بھائی جتنی 2-4 گاڑیاں اور چیزیں اور گھر بڑا اور کٹن اور یہ چیزیں ہوں گی تو ان کو ریپیئر بھی کرانا ہوگا نہیں؟ ان کی صفائی ستھرائی بھی رکھنی ہوگی کہ نہیں؟ میں نے اپنے اس ملک میں جہاں میں رہتا ہوں اور ان مغربی ممالک میں یہی نقشہ دیکھا ہے. شاندار لمبے چوڑے بڑے بڑے گھر اور کٹن اور کاپٹ اور فلاں تو باری اس طرح آتی رہتی ہے کہ بس وہ پتہ چلا کہ گھر کی صفائی اور اس میں اور دیکھ بھال اور نگرانی اور ان میں اسی میں ساری عمر کھپ کے رہ گئی اور زندگی کے قیمتی اوقات چلے گئے. تب میں اپنے بزرگوں کو یاد کرتا ہوں اور کبھی دل میں روتا ہوں اور کبھی آنسوؤں سے روتا ہوں. واقعی ہمارے کابر کون تھے اور حضرات صحابہ کیوں اس طرح تھے؟ کیوں ان کی زندگی میں سارے تکلفات نہیں تھے؟ اور پھر ہم تقریر بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے، اور نیک اور اللہ والے اور اللہ والی بھی اپنے کو سمجھیں گے. ان سب چیزوں کے باوجود سادہ زندگی صحابہ کی تھی. بھائی سادگی، تعیش اسی کو تو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خاص فرمایا تھا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. آپ کے گھر میں 10-10 20-20 جوڑے بلنکٹ کپڑے اور چادریں اور فلا بھری ہے اور غریبوں کے پاس نہیں، تو اللہ کے بندو نئی کہیں سے آئی، کوئی موقع ہوا شوہر نے خرید لی اور نئی چیزیں آ گئی، ہدایہ تحائف اللہ نے کہیں سے بھیج دیے، پرانے والیوں کو آگے چلتے کرو، ان کو گھر میں کیوں بھر کے رکھتے ہو؟ یہ موقع ہے. اس لیے میں نے کہا تھا میں اخیر میں بتاؤں گا رمضان کی تیاری تو ابھی آپ 1-2 دن 4 دن 10 دن پورے گھر کو چھانٹ لو اور ساری چیزیں الگ کر لو. میں نہیں کہتا کہ ابھی نکال کے دے دو، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بھائی ثواب زیادہ نہیں لینا، ثواب زیادہ لے لو. ابھی جو دینا وہ بھی دے دو، لیکن نیت یہ رکھو کہ رمضان میں دینا ہے. اس وقت بھی دو اور کسی کو ضرورت ہو بسم اللہ بھی دے دو. اللہ عز و جل کے یہاں ثواب اور اجر و ثواب کے معاملے میں کوئی دل کی حالت دیکھی جاتی ہے، کوئی العیاذ باللہ بنیوں کی طرح سے کوئی حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہے. میرے پیارو، کوئی شدید ضرورت مند نظر آیا تو آپ لے کے نہ بیٹھو کہ رمضان ہی پہ ہمیں دینا ہے، دے دو. نہ معلوم اس کی کیسی ضرورت ہے. اگر وہ ضرورت ابھی کھانے پینے کی اور چیزوں کی پوری ہو رہی ہے، اس کی اگر وہ ضرورت اس کی ابھی کھانے پینے کی اور چیزوں کی پوری ہو گئی اور آپ کے ذریعے سے پوری ہو گئی، نہ معلوم اللہ عز و جل کی طرف سے کتنا بڑا اجر مل جائے. بہرحال تو یہ حضرت نے فرمایا غرض غالباً سنو آگے سن لو، حضرت کی عبارت پڑھ کے پورا کر لیتا ہوں. فرمایا غرض جیتے جی تو سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سب سامان گڑبڑ رہے اور کسی چیز میں کسی کا نام لگنا ناگوار معلوم ہوتا ہے، مگر ایک کے مرنے کے بعد بڑی مصیبت پیش آتی ہے. اس خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت گندی ہے اور بات گول مول رہتی ہے. ہم کو ابتدائی میں لازم ہے کہ جب کوئی زیور یا کوئی چارپائی بنے بنائے یا کوئی چیز خریدی جائے تو اسی وقت زبان سے کہہ دے کہ یہ سامان تمہارا ہے یا ہمارا ہے، بس معاملہ صاف ہو جائے گا. یہ تو اساس البیت گھر کے سامان کے متعلق ہوا، آگے حضرت فرماتے ہیں گھر کا خرچ دینے میں بھی یہی گڑبڑ ہے. میاں جو کچھ کماتے ہیں بیوی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی سمجھتی ہے یہ سب مجھے دے دیا، یعنی میری ملک کر دیا، اور جس طرح چاہتی ہیں کھاتی اڑاتی ہیں.
اسی میں سے خیرات کرتی ہیں، اسی میں سے اپنے میکے والوں کو خوب دل کھول کر دیتی ہیں، کیونکہ اطمینان ہے کہ میری ملک ہے۔ بعض اوقات جب میاں دیکھتے ہیں کہ اس بے دردی کے ساتھ میری کمائی اڑائی جا رہی ہے اور بات پرس کرتے ہیں، تو بیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ رقم تم نے مجھے دے دی تھی، لہذا مجھے اختیار ہے، جہاں چاہوں خرچ کرو۔ میاں کہتے ہیں میں تجھے کیوں دیتا، میں نے تو بطور امانت دی تھی۔ غرض خوب تکرار ہوتی ہے۔ فرمایا، ارشاد فرمایا، یہ خرابی اسی گول مول بات کی ہے۔ معاملہ صاف رکھو، جو کچھ دو اس کے متعلق تصریح کر دو کہ یہ کس مد میں دیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ بیوی کو جو کچھ گھر کے خرچ کے لیے بھی دو، اس کے متعلق بھی تصریح کر دو کہ یہ رقم امانت ہے، گھر کے خرچ میں ہی صرف کر سکتی ہو، لیکن بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو وہ اپنے جی آئی خرچ کر سکے، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد اپنی اور بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی ایک تشریح میں کر دوں، اگر کہیں شوہر و بیوی میں ماشاءاللہ اتنا دل ملا ہوا اور اتنا اعتماد باہمی ہے اور اتنا تعلق اور ایک دوسرے کی دینداری اور ثقافت اتنی ہے کہ شوہر کہتا ہے جو بھی گھر میں پیسہ ہے تجھے میں نے پورا تصرف کا حق دیا کہ تو اس کو استعمال کر، جہاں تیرا جی چاہے، میں تجھے کچھ بولنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کماتا، مجھے کوئی دلچسپی میری ذات پہ خرچ سے نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو اپنے لیے بھی جو خریدتی ہے تو وہ خامخواہ کی ضائع چیزیں نہیں خریدتی اور اسراف والی نہیں ہے، اور بچوں کے لیے خریدتی ہے تو میرے بچے ہیں، لہذا میں نے تجھ کو پورا اختیار دیا ہے۔ ہاں بے شک مرنے کے بعد جو مال ہے یہ سارا اس میں حسب میراث تجھے حصہ ملے گا، لیکن جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں، اگر میں دنیا میں جب تک ہوں اور میں پہلے چلا گیا تو میراث تو اس حساب سے، لیکن تصرف کا تجھے پورا حق حاصل ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی صفائی ہے بھائیو، یہ بھی ایک طرح کی صفائی ہے۔ جب معاملے کو صاف کر دیا اب اسے پورا اختیار ہے، جتنا چاہے وہ خرچ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں جیسے میں نے عرض کیا اس کا بھی رمضان سے اس طرح تعلق ہے۔ ابھی سے بھائیو جو زائد چیزیں ہیں اپنی بھر بھر کے باکسوں میں اور نکال کے سب صاف کر کے رکھ لو، تاکہ جی اللہ تعالی تبارک و تعالی اس برکت سے، اس کی برکت سے کہ جو آپ اس تصور سے چلو بھائی یہ سب غریبوں کو دیں گے، ہم نے 2 سال استعمال کیے، 3 کیے، 5 کیے، 8 کیے، اب چلو یہ ان کو دیتے ہیں، اللہ مہربان کریم ہے، ہمارے لیے بھی انتظام ہو جائے گا، ہم کچھ اپنی مختصر سی اچھی دوسری چیزیں خرید لیں گے۔ نہ معلوم اللہ کہاں سے شوہر کی انکم میں برکت دے دے یا کہاں سے تمہیں ہدایت تحائف بھجوا دے۔ بہرحال ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن غیر ضروری چیزوں سے گھر کو ضرور صاف کر لینا چاہیے، اور بہترین شاندار موقع عید پر کرنے کا ہے۔ مگر میں عید سے پہلے اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں کسی کو نہیں کہوں گا ان چیزوں میں پڑے، ابھی سے کر لو، اور پھر رمضان میں شاندار نئے برتن، نئی کاپڑ، نئے کپڑے، نئے بلنکٹ، نئی چادریں، ساری کھلے میں عمدہ 5-4، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے بڑا کارنامہ بھی انجام دیا ہے کہ گھر کے اندر کی جتنی متفرق غیر ضروری چیزیں تھی سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ کر کے دیکھو، ایسا کر کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی میں کیا بہار آتی ہے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو، یہ جو میرا بیان ہے اس کو سننے کے بعد سمجھ لو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ اے خواتین، یہ چیزیں تم پر زور پڑتا ہے اس میں، لیکن میں نے دونوں ہاتھ میں لڈو اس لیے کہا، انشاءاللہ وہی دیکھو کہ تم وہی شوہر جو بخیل تھا، نہیں خریدنا چاہتا تھا، جی ابھی اس کے دل کو اللہ نرم کریں گے اور غیب سے انتظام ہوگا اور وہ چیزیں بھی تمہیں اچھی ملیں گی جی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ہاتھ میں لڈو کیسے ہے؟ آخرت میں جو اتنا اجر کا ذخیرہ ہوگا کہ وہ ساری چیزیں تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور رمضان مبارک میں صدقات کے کیا کہنے۔ اور دل میں یہ درد رکھو میرے بھائیوں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور جو دوسری امت کے بچے ہیں ان کے لیے، کہ ان کے پاس بھی چیزیں پہنچنی چاہیے، وہ بھی استعمال کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔